فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یخادعون اللہ، ابھی مستقل ہم منافقین کی باتیں سن رہے ہیں۔ مومنین کا تذکرہ ہو چکا، پھر کافرین کی باتیں آئیں، اب ہم منافقین کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین تو مومنین کے لیے 4 آیتیں نازل ہوئیں، کافرین کے لیے 2 آیتیں نازل ہوئیں، اب منافقین کے لیے 13 آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے کافر تو دکھ جاتا ہے مگر منافق نہیں دکھتا ہے۔ کیا ہے؟ گھر کا بیدھی لنکا ڈھائے۔ منافق بہت خطرناک ہیں۔ یخادعون اللہ، اور وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور مومنین کو، وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو نہیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ دیکھیے ایک بات، اب وقت کی بھی لحاظ کرنا ہے، میں موٹی موٹی انشاءاللہ تعالی آج کافی کام کی باتیں آپ سنیں گے۔ خدع کے معنی دھوکہ دینا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ اگر یہاں پر اللہ سے مراد اللہ ہے تو اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے۔ اللہ ساری دنیا کا خالق ہے، تو جب کوئی چیز پردہ میں ہے ہی نہیں تو دھوکہ کون دے گا؟ تو یہاں اگر اللہ سے مراد اللہ ہے تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پر اگر اللہ سے مراد رسول اللہ ہوں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، قرآن پاک میں کثرت سے آیتیں موجود ہیں جہاں لفظ اللہ ہے مگر مراد رسول اللہ ہے۔ لفظ اللہ ہے مگر مراد رسول اللہ ہے۔ کیا آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا؟ اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ بات سمجھے؟ اور ایک آیت کریمہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو آپ نے کنکری پھینکی ہے، جو آپ نے کنکری پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے۔ اللہ فرما رہا وَمَا رَمَيْتَ، اے محبوب جو آپ نے پھینکی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، جبکہ آپ نے پھینکی ہے۔ کون پھینکا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اب بتائیے وہ لوگ جو چند کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ یہاں ایک شعر یاد آ گیا، ہم میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، جو مقام اس نے پایا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اب میرے مصطفیٰ کو سمجھے جو بشر اپنے جیسا، اور کوئی اس سے بڑھ کے گدھا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ بتائیے یہ چند پاروں کا حافظ اور چند کتابوں کا پڑھنے کے بعد یہ مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھ رہا ہے۔ اگر تم اپنی طرح سمجھتے ہو تو ذرا ہمت ہے تو رب کے کام کو اپنا کام کہہ کے دکھاؤ۔ رب تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، محبوب جو آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ میں نے پھینکا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سبحان اللہ۔ یہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ میں رجسٹر لے کر کے آئے اور جنتیوں کا سارا قصہ بیان کر دیا اور جہنمیوں کا سارا قصہ بیان کر دیا؟ تو بتائیے وہ مصطفیٰ جانے، یہ تو بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، اغیب الغیب ہے، اس سے بڑا کوئی غیب نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تبھی تو فرما دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ جان کیا اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اللہ کو
دھوکہ دے نہیں سکتے، کیا رسول اللہ کو دے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ میرے مصطفیٰ تو سب کو پہچان رہے ہیں، میرے مصطفیٰ تو پہچان رہے ہیں، تو گویا مصطفیٰ کو بھی دھوکہ نہیں، تو کیا مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو، غیرانہ ایمان نظر سے بچو، مومن کے ایمانانہ نظر سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ گویا کہ مومن کے پاس بھی کوئی پردہ نہیں ہے، مومن پر بھی اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا ہے۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجوسی آگ پرست، اس نے اس حدیث شریف کو سن لیا کہ مومن کی نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس مجوسی نے کہا کہ آج حضور کے اس حدیث کا میں پریکٹیکل جائزہ لوں گا۔ اس نے پتہ کیا کہ اس وقت اس شہر میں سب سے بڑا مومن کون ہے، جن کے چرچے ہوں، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ پتہ چلا حضرت جنید بغدادی ہیں، پورا کپڑا لبادہ جبہ قبہ داڑھی و ٹوپی سب کے ساتھ پہنچ گیا حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں، مجلس لگی ہے، بڑا مجمع ہے، اب وہ بھی آ گیا۔ اب سنیے، سب لوگ اپنے اپنے سوال کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے سوال کا وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس کا وقت آیا، کہا حضور میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر نیچے کیا اور اس کے بعد فرمایا اے مجوسی، کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کلمہ پڑھ کے اللہ کو مان لیا جائے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اللہ کو مان لیا جائے؟ تو لہٰذا وہ فوراً حضور کا کلمہ، کیونکہ آیا کس لیے تھا کہ دیکھتے ہیں کہ مومن کون سی نظر سے دیکھتا ہے۔ جنید بغدادی نے سوال سے پہلے ہی اس کو نظر رکھ دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ گویا کہ مومن کی نظر فراست ہو کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اگر رسول اللہ سے مراد ہے تو رسول اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، مومن کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بات کرتے ہو مومن کو دھوکہ، ارے مومن تو وہ ہے کہ جس کے ایمان اور جس کے عشق کو دیکھ کے جانور بھی پہچانتے ہیں، جن کے عشق کو دیکھ کر کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ سنیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ سنیے ان کے ایک مطلب جنگل میں جا رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اپنے جماعت کے ساتھ، اچانک ایک شیر آ گیا، اچانک ایک شیر آ گیا۔ اب ہم لوگوں کا حال کیا ہو؟ اگر شیر دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو، مگر دیکھیے حضرت سفینہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جیسے ہی شیر سامنے آیا تو حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر کیا تم پہچانتے نہیں ہو میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، شیر وہیں سے بیٹھ گیا۔ تو گویا کہ شیر ایمان والے کو پہچانتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو حضور سے محبت کرتا ہے اسے تو دنیا تو پہچانتی ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ اور ایک اور روایت سنیے، اب بڑی اچھی روایت بتاؤں۔ ابو لہب کا بیٹا اتبا، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں توہین کی، آپ کی نبوت کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ آپ کے لباس مبارک کو بھی اس نے تار کیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی گرا گزری، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا بھیج دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہ اس کے اوپر کوئی کتوں میں سے کتا بھیج دے۔ اب سنیے ابو لہب، کون ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتر گئی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ، ایسا کافر کہ جس کا ذکر سراپا سورے کی شکل میں موجود ہے۔ اب ابو لہب کا بیٹا جا رہا ایک سفر میں، قافلہ ساتھ میں ہے، رات میں ایک جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے، تو ابو لہب نے وہ حضور نے یہ دعا کر دی ہے۔ اب ابو لہب کو بڑا ٹینشن ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے سارے قافلے والے کو جمع کیا اور کہا ایسا ہے کہ سب لوگ سنو، میرے بیٹے کو ڈھانپ لو کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ۔ اب یہاں ایک بات رک کر کے میں آپ سے پوچھوں، ابو لہب کون تھا؟
ابو لہب کون تھا؟ کافر ہے، جس کے بارے میں قرآن کا سورہ نازل ہے۔ اب سنیں، ابو لہب کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ جو مصطفیٰ فرما دے وہ ہو جائے گا، جو مصطفیٰ فرما دے وہ ہو جائے گا، تو کافر کو اتنا اعتبار۔ اب سنیں، سارے لوگوں نے گھیر لیا، حال یہ ہوا کہ سارے لگیج جو تھے نا سفر کے، اس سارے لگیج کے بیچ میں عتبہ کو گھسا دیا گیا، سامان کے بیچ میں عتبہ کو گھسا دیا گیا، پورے طور پہ اس کو کور کر دیا گیا۔ رات کے پہر میں اچانک ایک شیر آتا ہے، وہ سونگتا سونگتا پورے قافلے میں سونگتا سونگتا عتبہ کے پاس پہنچتا ہے اور عتبہ کو چیر اور پھاڑ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں شیر سے نکلا، روایت میں ہے کہ شیر کچھ دور گیا، اچانک غائب ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سنیں، اہل عشق کا قافلہ ہے، سنیے آپ بات کو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے مولا اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا بھیج دے۔ آیا کون تھا؟ آیا کون تھا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جسے کتا کہیں وہ بھی اپنے وقت کا شیر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جسے اپنی بارگاہ میں کتا کہہ دیں وہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے جانور بھی پہچانتا ہے، اور معاذ اللہ جو عداوت کرے جانور اسے پہچانتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ مومن کو دھوکہ دے نہیں سکتے، اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے، مومن کو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ تو اب دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام سے محبت یہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت یہی ہمارے زندگی کا معراج ہے۔ مولا تعالی ہم سب کو حضور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔